حملے جاری رہے، LOC پر حملے جاری رہیں، اور ہمارے جو وہاں رہائشی لوگ ہیں اور رہائشی مقامات ہے، ہزاروں لوگ وہاں ان حملوں سے متاثر رہے۔ لیکن ہماری کمزور خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہم دنیا کو ساتھ نہیں لے سکے اور دنیا کو یہ ظلم اور جبر ہم نہیں بتا سکے، اور یہی وجہ ہے کہ 13 جولائی کشمیریوں کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے، اور اس دن کو وہ الحاق پاکستان کے طور پر ہمیشہ مناتے ہیں۔ لیکن غفلت کی انتہا ہے کہ اسی 13 جولائی کو ہماری حکومت نے انڈیا کے ساتھ افغان ٹریڈ کے لیے ان کو سہولت دی اور سہولت دینے کا اعلان کیا۔ اس گزشتہ ایک سال کے عرصے میں سلامتی کونسل کے لیے غیر مستقل رکن کا انتخاب بھی ہوا، اور تاریخی ووٹ انڈیا نے لے لیے، اور 192 سے 186 ووٹ لینے میں انڈین گورنمنٹ کامیاب رہی۔ ہمارے خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ ہمارے وہ اسلامی ممالک جنہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب جیسے ممالک نے بھی ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کیے اور اس کو اپنے ملک کے اہم تمغے دیے، اعزازات سے نوازا، اور اسی چیز کو بیس بنا کر مودی سرکار نے انڈیا میں یہی پروپیگنڈا کیا کہ اس وقت اسلامی دنیا کے ساتھ مودی کا تعلق پاکستان سے زیادہ ہے۔ طرف سے بھی آل پارٹی کانفرنس بلا کر بھی کہ حکومت کشمیر کے آزادی کے حوالے سے ایک قومی ایکشن پلان ترتیب دے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ حکومت یہ کام بھی نہیں کر سکی، اور نہ کبھی ہماری حکومت نے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی، نہ آزاد کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی۔ اور جناب وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ سال ایک خطاب کیا تھا، UN سے مخاطب تھے، ہم نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا، اور یہاں آنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ میں ہر جمعے کو احتجاج کروں گا، لیکن 2-3 ہفتے گزرنے کے بعد وہ اپنی ہی اعلانات بھی بھول گئے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں 5 اگست کو ایک اور تقریر کروں گا۔ ظاہر ہے کشمیر اگر تقریروں سے آزاد ہوتا تو اس سے پہلے ہر حکمران نے تقریباً وہی انداز اختیار کیا تھا اور ہمیشہ تقریروں کا سہارا لیا۔ اگر یہ کشمیر قراردادوں سے آزاد ہوتا تو 23 سے زیادہ قراردادیں خود UN اور سلامتی کونسل نے کشمیریوں کے حق میں پیش کیا، لیکن جب تک پاکستان خود ایک مدعی کے طور پر ایک مؤثر کارروائی کے لیے، اقدام کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر ہمارے وہ جو دنیا بھر میں باقی ایسے ممالک ہیں جو ہمارے دوست ہیں، وہ کیسے ہمارے ساتھ دے سکتے ہیں؟ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم آخری گولی بھی کشمیر کے خاطر چلائیں گے اور آخری سپاہی تک لڑیں گے، لیکن آخری گولی اور آخری سپاہی کا کیا بات ہے؟ ابھی پہلی گولی بھی اور پہلا قدم بھی ہمارے سرکار نے اٹھانے کا کوئی عزم نہیں کیا ہے۔ اس لیے 1 سال مکمل ہو گیا، اور 1 سال میں مسلسل انڈیا کے اقدامات کی وجہ سے معاشی طور پر بھی کشمیری تباہ ہو گئے، تعلیمی ادارے وہاں مسلسل بند ہیں، اور وہاں کے مرد تو کیا کہ وہاں کے خواتین بھی جیلوں میں ہیں، اور انسانی حقوق کی بری طرح وائلیشن ہو رہا ہے، اور اب بھی باہر کے صحافیوں کو انڈین گورنمنٹ نے وہاں جانے نہیں دیا۔
جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کے علمبردار تنظیمات ہے، انہوں نے بھی کشمیر کے حوالے سے اس لیے خاموشی اختیار کی ہے کہ خود ہماری حکومت نے کوئی مؤثر آواز نہیں اٹھائی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کشمیر پاکستان کا ایک شہ رگ ہے۔ پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، اور خود کشمیری اس وقت سوچ رہے ہیں اور اس شک میں ہے کہ شاید پاکستان کی حکومت اب کشمیر کے اس مسئلے سے جان چھڑانا چاہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پرویز مشرف کے دور سے لے کر آج تک تمام حکومتوں کی جو پالیسیاں ہیں وہ تذبذب کا شکار ہے، اور کوئی مؤثر پالیسی یہ نہیں بنا سکی۔ اس لیے جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی 5 اگست کو پاکستان میں بھی، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی، اور ساری دنیا کے سطح پر انڈین گورنمنٹ کے اس اقدام کے خلاف یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ایک مؤثر پروگرام ہم اسلام آباد میں کریں گے، تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہمارا مرنا اور ایک ہے مورچے میں ہے، اور ہم کسی بھی صورت میں کشمیر کے آزادی کی اس جدوجہد سے نہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5 اگست اس پروگرام کے نتیجے میں ہم انڈیا کو بھی یہی پیغام دے دے کہ آپ کو بالآخر مقبوضہ کشمیر سے نکلنا ہوگا، اور کشمیر جنت نظیر کبھی بھی کافر کا اور برہمن سامراج کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمان علاقہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رہے گا، اور ایک دن ضرور آئے گا کہ کشمیر انشاءاللہ تعالی آزاد ہوگا۔ اس لیے میں دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان ممالک ہے، اور یورپی ممالک اور باقی دنیا میں بھی اپیل کروں گا کہ 5 اگست کو یوم سیاہ کی طور پر کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار یکجہتی کے طور پر منا لیں، اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی یہی پروگرامات ہوں گے۔ کل میں نے سینٹ میں بھی بات کی، تو مجھے خوشی ہے کہ سینٹ میں بھی سینٹ کے چیئرمین اور سب نے میرے ساتھ اتفاق کیا۔ انشاءاللہ تعالی 5 اگست کو سینٹ کا اجلاس بھی ہوگا، بلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہوگا، اور وہ ہے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد۔ کل حکومت سے بھی یہ ڈیمانڈ کیا گیا کہ 5 اگست کو تقریر کے بجائے ایک لاہ عمل قوم کے سامنے رکھا جائے، تاکہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی یکسوئی ہو جائیں کہ ہاں پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور دوستوں، ملک کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، خاص کر اس وقت پاکستان میں مہنگائی کا مسئلہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو مہنگائی ہے وہ گزشتہ 8 سالوں کی بلند ترین شرح کے ساتھ ہے، پہنچ گئی ہے، بلند ترین شرح پر پہنچ گئی ہے۔ یعنی اس وقت 10.74% یہ ہمارے ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے جب میں حکومت کو دیکھتا ہوں، وزراء کو دیکھتا ہوں، تو وہ حکومت چاند میں پھنس گئی ہے کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے تو چاند کیا، ہمیں تو اب اس مہنگائی کی وجہ سے دن کے روشنی میں بھی قوم کو اب تارے نظر آ رہے ہیں۔ چاند تو بہت بڑی بات ہے۔ پوری قوم، پورا ملک، تمام ادارے اس وقت نصف درجن مافیاز کی گرفت میں ہے، کنٹرول میں ہے، اور حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ یہ سب ہمارے برننگ ایشو ہے۔ بے روزگاری ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ایشو ہے، اور اس طرح مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ لیکن کشمیر کا مسئلہ اس لیے بہت ہی اہم ہے کہ 1 سال گزر گیا اور کشمیری روز مرتے ہیں، اور روز ان کی بستیاں جلتی ہے، اور روز
وہاں قیدیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور دنیا کے تمام ادارے خاموش ہے، اس لیے کہ مودی سست ہے تو گواہ کیسے چست ہو سکتے ہیں؟ لہذا ہم نے یہی طے کیا ہے انشاءاللہ تعالی کہ 5 اگست کو ہم اسلام آباد میں بڑا پروگرام ہوگا، یوم سیاہ کی طور پر ہم اس دن کو منائیں گے۔ اور میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، اور امید ہے ہمارے 22 کروڑ عوام 5 اگست کے اس یوم سیاہ میں شرکت کریں گے۔ بہت شکریہ۔ کلبھوشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جس طرح حکومت نے اور بہت سارے ایسے اقدامات کلبھوشن تک رسائی بھی ایک پسپائی ہے حکومت کی، اور اس طرح اقدامات سے وہ باہر کی دنیا کو تو خوش کر رہی ہے، لیکن کلبھوشن تک رسائی دے کر اس سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جذبات بھی مجروح ہو رہے ہیں، اور خود پاکستان کے عوام بھی حکومت کے اس اقدام کو مسترد کر رہی ہے۔ یہ پسپائی ہے، یہ ایک شکست خوردہ ذہنیت کی علامت ہے جس کے ہمیشہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیے، آئینی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے ہماری فوج ہر اس فیصلے کے پابند ہے جو حکومت کرتی ہے، لیکن ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے سے قبل کشمیریوں کے ساتھ جو بڑے بڑے وعدے کیے تھے، اب افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں دنیا کے نقشے پر ریاست کشمیر کے نام سے جو ریاست تھی وہ ریاست ختم ہوئی، اور 12 مہینے مسلسل کشمیر کی گلیوں اور کوچوں میں جو قتل عام جاری ہے، جو ایک کربلا برپا ہے، اس پر ہماری حکومت اسی طرح تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے جس طرح کوئی اور ملک ہی کر رہی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت پرعزم ہو، حکومت ایک لائحہ عمل ترتیب دے، تو فوج کو اس کا ساتھ دینا ہی پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حکومت ایک فیصلہ کرے اور فوج کوئی اور فیصلہ کرے۔ ویسے آپ کو یاد ہو تو گزشتہ پریس کانفرنس میں بھی آپ نے اسی ڈرامے کا ذکر کیا تھا، اور وہ بہت لمبا ڈرامہ ہے، زیادہ وقت نہ دے، اگر کوئی وقت ہے تو تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، درود اور سلام بھیجے۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ حکومت عملی اقدام کرے۔ اب عملی اقدام کرنا، آگے بڑھنا، یہ ریاست کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے۔ ایک سیاسی جماعت اور ایک پولیٹیکل جماعت کی حیثیت سے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو منظم کرے، ان کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کرے،
اور حکمرانوں کے گھروں کے، ان کے دفاتر کے، ان کے بنگلوں کے قریب جا کر ان کو کشمیر کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی آواز اور ان کی چیخی اور ان کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کون سی چیز کیا؟ اپوزیشن نے اے پی سی کا اعلان کیا عید کے بعد۔ دیکھیں، جماعت اسلامی اپوزیشن کا حصہ ہے اور ہم اپوزیشن میں ہیں، اور جتنے بھی ہمارے کامن ایشوز ہے قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، اس میں ہم مل کر ہی بات کرتے ہیں۔ لیکن میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ اس کا ایک کلیئر ایجنڈا ہو اے پی سی کا، اور میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ چاہیے تھا کہ بجٹ سے پہلے ہی کوئی اے پی سی ہوتا، اور اس میں یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری اور ایک ظالمانہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہم پر مسلط کیا گیا، اس پر ایک مشترک علیہ عمل بنتا، لیکن نہیں کر سکے۔ اب تو جب بھی اے پی سی ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم اپنے ایجنڈے کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ ہمارے اپنا ایک ایجنڈا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس کے لیے کوئی ایجنڈا ہو تو تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر وہ اے پی سی ہو جائے۔ کیا تھا؟ حکومت کا دعویٰ ہے کہ جتنا مسئلہ کشمیر اب اجاگر ہوا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ ٹھیک ہے، مسئلہ کشمیر جس طرح آپ کہتے ہیں کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اجاگر ہو گیا۔ میں جاپان گیا تھا تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کا نام کب سنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس دن جب پاکستان ٹوٹ گیا تھا تو اس دن ہم نے پاکستان کا نام سنا تھا۔ تو ظاہر ہے جب انڈیا نے اقدامات کیے، اس کشمیر کو ہضم کیا، ریاست کشمیر کو ختم کیا، تو دنیا کو تو ان کا آواز پہنچنا ہی تھا نا کہ انڈیا نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا۔ لیکن ہماری یہ حکومت اس کو بچانے میں ناکام ہو گئی اور ظلم کو روکنے میں ناکام ہو گئی، اور کشمیریوں کی نمائندگی کرنے میں اور ترجمانی کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر آپ لوگوں کا اتفاق ہے تو بہت سارے سیاسی موضوعات اور میرے ساتھ بہت سارے معلومات اور نوٹس موجود ہے، اور دل چاہتا ہے کہ ان تمام موضوعات پر بات کر لوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ان موضوعات پر بات کرنے سے ہمارے میڈیا میں ایک بار پھر کشمیر کا موضوع پس منظر میں چلا جائے۔ تو میں آپ کا جو سوال ہے وہ نوٹ کرتا ہوں اپنے ساتھ، انشاءاللہ کسی وقت میں اس کا تفصیل سے جواب دوں گا۔ اور آج کا دن جو ہے نا جی، وہ 5 اگست اور یوم سیاہ کے لیے رکھے تو میری درخواست ہے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ کی اتحادی رہی ہے، کیا عمران خان صاحب کو آپ غزنوی، غوری اور اس طرح کی کتاب، ابدالی، اس طرح کی کتابوں کا تحفہ بھیجیں گے کہ ان کو اس حوالے سے ذرا؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ میں ضرور ان کو کتابیں بھیجوں گا، اور اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ میں غوری پہ بھی جو کتاب ہے، اور اگر آپ کو پسند ہو، یہ جو کتابیں میں نے پڑھ کر ایک زندگی کا شعور حاصل کیا ہے، وہ 9th اور 10th کلاس میں، وہ نسیم حجازی کے وہ بہت سارے ناول تھے۔ اس میں ایک ناول ہے آخری چٹان، اس میں ایک ناول ہے معظم علی، اس میں ایک ہے اور تلوار ٹوٹ گئی، اور اس میں ایک ہے اس میں ایک ہے بدر
مغیرہ کا جو کردار ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں دوبارہ کہیں الماری میں الماری سے نکال کر اس کو بھی بھیجوں گا، شاید اس کے کام آ جائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تو آپ نبھانا پڑے گا جی۔